نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور کئی کمالات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد علامہ قمر الزمان اعظمی، خطیب اعظم مانچسٹر، علامہ قمر الزمان اعظمی تعارف نہیں پیش کرتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ قمر الزمان اعظمی تشریف لاتے ہیں، زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین نبیا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ علماء بارقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور قائدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ وحی خدام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی والکرم وآلہ کرام اجمعین وبارک وسلم علیہ ابدا دائما سرمدا۔ مجھ سے پہلے آپ بڑی ہی فکر انگیز اور بڑی ہی اہم تقریریں سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد یونس صاحب کاشمیری مدد العالی اور دوسرے علماء کرام نے وقت اور حالات اور ضرورت کے مطابق اپنے خطابات سے آپ کو نوازا۔ میرے بعد دو بڑی اہم تقریریں ہونے والی ہیں۔ ایک بڑی جوان اور بڑی شعلہ بار تقریر آپ صاحبزادہ فیض الافطاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائیں گے، جو اپنے والد گرامی وقار اور اپنے جد امجد کی بہترین تصویر ہیں۔ شکریہ۔ اور دوسری تقریر آپ استاد العلماء حضرت علامہ بشیر صاحب سیالوی سے سنیں گے، جو تشریف فرما ہیں۔ اس لیے میری تقریر آخری تقریر نہیں ہے، چونکہ بہت پہلے آیا ہوں، اس لیے میں نے جلدی سے تقریر کرنے کی گزارش خود کی ہے، مگر میرے بعد جو تقریریں ہیں ان کو سنے بغیر آپ کو تشریف نہیں لے جانا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس ادارے کے سلسلے میں میں کلیتاً حضرت علامہ شاہد رضا کے جذبات و احساسات اور مولانا یونس صاحب کاشمیری کے جذبات و احساسات کی تائید کرتا ہوں۔ جہاں تک نفس نصاب کا مسئلہ ہے، میں نے برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے اور بچوں کے لیے وہ نصاب اس وقت تیار کر لیا تھا جب میں بریڈفرڈ میں قیام پذیر تھا اور بریڈفرڈ سے کبھی کبھی آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ نصاب مرتب شکل موجود ہے، 6 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کے لیے، 10 سال سے لے کر کے 16 سال تک کے بچوں کے لیے، اور 16 سال سے اوپر جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہیں، اس میں ان تمام مضامین کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تعلق قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، تفسیر سے ہے، اصول تفسیر سے ہے، فقہ سے ہے، اصول فقہ سے ہے، اور ان معلومات سے متعلق ہے جس کی ضرورت اس ملک میں ہے۔ آپ جب بھی ان تعلیم کا رواج دینا چاہیں گے وہ نصاب آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ نصاب تیار شدہ ہے اور اس سلسلے میں جو کتابیں جو نصاب سے متعلق ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی باضابطہ طور پہ انتظامات کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کام آپ کا تیار ہے اور اس کے لیے آپ کو از سر نو
کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کو علماء نے محنت کی ہے. علامہ رشید القادری نے، علامہ شاہ محمد الرانی نے اس کو دیکھا ہے اور دوسرے علماء نے محنت کی ہے. علامہ شاہد رضا کی نظر سے واجب نصاب گزرا ہوگا. علماء کرام کے ایک بورڈ نے متفقہ طور پر برطانوی طلباء کے لیے جو نصاب منظور کیا ہے وہ نصاب موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دستگاہ کا قیام کیا ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے علم کی فضیلت میں وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس سے انسان کے شرف اور انسان کے امتیاز کا اندازہ ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدمی بنا کے پیدا فرمایا گیا. پہلا انسان جو اس دنیا میں جلوگر ہوا، پہلا نبی جو اس سرزمین پہ تشریف لایا، اسے علم سے نوازا گیا، فضل سے نوازا گیا اور اس اہتمام کے ساتھ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے، ہم نے انسان کو بزرگیوں سے نوازا ہے. کائنات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے پاکیزہ، سب سے محترم اور سب سے مقدس جو مخلوق تھی اس زمانے تک فرشتوں کی، ان کے سامنے جب آدم علیہ السلام کا نام پیش کیا گیا کہ انہیں زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا کے جلوگر فرما رہا ہے، اپنا نائب بنا کے جلوگر فرما رہا ہے، اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا بنا کے جلوگر فرما رہا ہے، تو فرشتوں نے بارگاہ قدرت میں، بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا تھا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، اے خدائے رہ روح قدوس، اے پالنہار حقیقی، اے پروردگار عالم، اے مدبر مطلق، کیا تو اس سرزمین پہ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو فساد برپا کرے، جو خون و خرابہ کرے؟ اس لیے کہ ان کا تجربہ جنوں کے بارے میں تھا جو انسانوں سے پہلے اس زمین پہ پیدا کیے گئے تھے، جنہوں نے اس زمین کو شر سے بھر دیا تھا، فساد سے بھر دیا تھا، خون اور خرابے سے بھر دیا تھا. اس تجربے کی بنیاد پر زمین کی ہر مخلوق کے بارے میں آسمان کے فرشتوں کا یہی انداز تھا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، فساد سے بھر جائے گی، شر سے بھر جائے گی اگر کوئی مخلوق پیدا کی گئی. فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، اے پروردگار عالم، کیا اس زمین پہ کوئی ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو اسے خون سے بھر دے، فساد سے بھر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تمہارے سامنے جنوں کا تجربہ ہوگا، ایک آتشی مخلوق کا تجربہ ہوگا، ایک شورگو مخلوق کا تجربہ ہوگا. تمہارے سامنے انسان کا تجربہ نہیں ہے. وہ مخلوق جو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ میرے علم پاک میں ہے، وہ میری منتخب مخلوق ہے، وہ میری برگزیدہ مخلوق ہے، وہ میری چنی ہوئی مخلوق ہے. جس مخلوق میں آدم ہو گئے، جس مخلوق میں نوح ہو گئے، جس مخلوق میں ابراہیم ہو گئے، جس مخلوق میں عیسیٰ ہو گئے، جس مخلوق میں محمد عربی ہو گئے، جس مخلوق میں وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے کائنات جھکے گی، وہ لوگ انتہائی پاکیزہ اور عظیم ہوں گے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سوال کا جواب بنا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. جواب اس صورت میں نہیں کہ حضرت آدم بشکل آدمیت آ رہے ہیں، جواب اس صورت میں نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انتہائی خوبصورت سراپا دیا گیا ہے، جواب اس صورت میں نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انتہائی طاقتور حیثیت دی گئی ہے، جواب اس صورت میں کہ جناب آدم علیہ السلام کو کائنات کے تمام علوم عطا فرما دیے گئے. قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں، جتنی بھی چیزیں وجود میں آنے والی تھیں، سب کے نام بتا دیے گئے اور مسمیات بھی بتا دیے گئے. صرف نام ہی نہیں بلکہ مسمہ کا مشاہدہ کرا دیا گیا. ثم عرضهم على الملائکۃ، انہیں فرشتوں کے اوپر پیش کیا گیا. ناموں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، یقیناً فرشتوں کے سامنے تصویریں پیش کی گئی ہوں گی، چہرے پیش کیے گئے ہوں گے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی سب کو پیش کیا گیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے اپنے رزق کا اعتراف کیا. جناب آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے. بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیان ہم نے، نہیں تو بند کر دیتی فرشتوں کی زبان ہم نے. پتہ یہ چلا کہ انسان اگر فرشتوں سے ممتاز ہے تو اپنے علم کی بنیاد پہ ممتاز ہے، اپنے فضل کی بنیاد پہ ممتاز ہے، معلومات کی بنیاد پہ ممتاز ہے. علم کا امتیاز انسان کو فرشتوں سے بہتر کرتا ہے. علم ہی کی بنیاد پر انسان مسجود ملائک ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان خدا کا شاہکار ہے، علم ہی کی بنیاد پر اس کائنات سے سب سے بہتر ہے، علم ہی کی بنیاد پر اس کائنات سے سب سے برتر ہے. اس علم ہی کی بنیاد
بنیاد پر اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا ہے، علم ہی کی بنیاد پر اسے خلق حسن میں پیدا کیا گیا ہے، علم ہی کی بنیاد پر اسے سب سے ممتاز بنایا گیا ہے۔ علم انسان کو فرشتوں سے بہتر بناتا ہے، علم انسان کو خدا کا قرب دیتا ہے، علم انسان کو تخلیق قدرت کا شاہکار بناتا ہے، علم انسان کو نیر کائنات کا تابندہ ستارہ بناتا ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان دنیا میں سب سے ممتاز ہوتا ہے، دنیا میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت آدم کی نفس انسانیت کو نہیں پیش کیا گیا، حضرت آدم کی بشریت کو نہیں پیش کیا گیا، حضرت آدم کے سراپا کو نہیں پیش کیا گیا، ان کے قد زیبا کو نہیں پیش کیا گیا، ان کی قامت رانا کو نہیں پیش کیا گیا۔ اللہ کی تخلیق کا پہلا شاہکار تھا آدم، یقیناً بے پناہ خوبصورت رہا ہوگا، یقیناً بہت عظیم رہا ہوگا، یقیناً وہ بہت مثالی رہا ہوگا۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اسے جنت میں پیدا کیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اسے جنت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ماحول کا اثر تخلیق میں پڑتا ہے۔ برطانیہ میں پیدا ہونے والے بچے افریقہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے کتنے ممتاز ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پھر جسے جنت میں پیدا کیا گیا ہو وہ کتنا حسین رہا ہوگا، کس قدر خوبصورت رہا ہوگا، کس قدر صاحب جمال رہا ہوگا۔ اگر فرشتوں کے مقابلے میں آدم کا حسن پیش کر دیا جاتا تو بھی فرشتے احترام کرتے، تو بھی فرشتے جھکتے، مگر آدم کا حسن نہیں پیش کیا گیا، آدم کا علم پیش کیا گیا ہے، آدم کا فضل پیش کیا گیا ہے، آدم کی معلومات پیش کی گئی ہے، علم اسما پیش کیا گیا ہے، مسمیات کے حقائق جو جناب آدم کے ذہن پاک میں ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ پتہ چلا انسان جتنا بڑا عالم ہوگا آدمیت سے اتنا قریب ہوگا، اور جتنا بڑا جاہل ہوگا آدمیت سے اسی قدر دور ہوگا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود الکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی وراثت حاصل کرے، وہ اپنے باپ کی جاگیر حاصل کرے، وہ اپنے باپ کا سرمایہ حاصل کرے، وہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت حاصل کرے، وہ اپنے باپ کی وجاہت حاصل کرے، وہ اپنے باپ سے اگر آگے بڑھ نہ سکے تو کم از کم اپنے باپ کی عزت کو برقرار رکھے، اپنے باپ کی آبرو کو برقرار رکھے، اپنے باپ کے سرمایہ کو برقرار رکھے، اپنے کی فکر کو برقرار رکھے، اپنے باپ کے فیم کو برقرار رکھے، اپنے باپ کی شہرت کو برقرار رکھے، اپنے باپ کے وقار کو برقرار رکھے۔ سنو، آدم کے ہم بیٹے ہیں وہی آدم کے حقیقی بیٹے ہیں جو آدم کے علم کو حاصل کریں گے، آدم کی فکر کو حاصل کریں گے، آدم علیہ السلام کے ذہن کو حاصل کریں گے، آدمیت کی شہرت کا سامان فراہم کریں گے، اپنی زندگی میں ایسے کام کریں گے جس سے آدمیت کو عروج میسر آئے، آدمیت کو وقار میسر آئے، آدمی کا نام سربلند ہو، وہ شر و فساد سے دور ہوں گے، وہ فتنے سے دور ہوں گے، تاکہ فرشتوں کا تانا صادق نہ آئے، وہ خون خرابہ نہیں کریں گے بلکہ علم کی روشنی پھیلائیں گے، فکر کی روشنی پھیلائیں گے، شعور کی روشنی پھیلائیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ مجھ سے پہلے جو صحابی خطاب فرما رہے تھے کتنی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ اس درسگاہ کا دروازہ ہر اس انسان کے لیے کھلا ہوگا جو علم لینے کے لیے آئے گا، جو فکر کے لیے آئے گا، جو زندگی کو روشن کرنے کے لیے آئے گا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ انسان تحقیق کس بنیاد پہ کرتا ہے، انسان کے ذہن میں کوئی نئی بات کب پیدا ہوتی ہے، کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو، انسان ہمیشہ کسی بات کو ترتیب دے کر کے کسی نئی بات کو حاصل کیا کرتا ہے۔ نئی بات کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ معلومات کو ترتیب نہ دیا جائے مجہولات کو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان تحقیق کے راستے میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، کچھ معلوم کڑیوں کو جوڑتا ہے، ایک مجہول کڑی حاصل کر لیتا ہے، کچھ معلوم کڑیوں کی ترتیب دیتا ہے، کچھ مجہول حقائق سامنے آ جاتے ہیں، کچھ معلومات کو مرتب کرتا ہے، کچھ نئی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ دنیا تحقیق کا جائزہ لیجئے، ریسرچ کی دنیا کا جائزہ لیجئے، انکشافات کی دنیا کا جائزہ لیجئے، اکتشافات کی دنیا کا جائزہ لیجئے، عرب و عجم کی زمینوں کو کھلا لیجئے، آپ کو یہی ملے گا کہ جن لوگوں نے جس زمین پہ تحقیق کی ہے انہوں نے معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کیا ہے، مادے کو ترتیب دے کر کے ایٹم کی دریافت کی گئی ہے، مادے کے جگر میں بیٹھ کر کے ایٹمی توانائی کو سامنے لا کے رکھا گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی مادی
قدروں کی لطافتوں کو سامنے رکھ کر کے برف کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، بجلی کی توانائیوں کو کی ایجاد ہوئی ہے. جب تک کوئی محسوس چیز سامنے نہ ہو غیر معلوم چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جناب آدم سے لے کر کے آج تک جو تحقیق کرتا چلا رہا ہے اور قیامت تک جو تحقیق کرتا چلا جائے گا وہ کیوں ہے؟ پہلے سے کوئی چیز معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، سیب کا درخت زمین کے اوپر گرتا ہے، وہ گرتا ہے زمین کے اوپر، پھر اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، غور کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے. زمین کے اندر قوت کشش ہے، جبھی تو سیب سے درخت سے ٹوٹنے والا سیب زمین پر آیا، اوپر نہیں چلا گیا. حالانکہ اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس نے زمین کی قوت کی کشش کا اندازہ کیا. وہ کون سی بات تھی جو پہلے سے ذہن میں محفوظ تھی، پہلے سے موجود تھی اور اچانک اس کے ذہن سے ظاہر ہو گئی؟ اسی طرح سے ایک انسان دریا کے کنارے بیٹھتا ہے، بیٹھا ہوا غور کر رہا ہے، سطح آب پہ کوئی چیز تیر رہی ہے، اچانک وہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ سطح آب کو جو چیز جس قدر زیادہ احاطہ کرے گی اسی قدر زیادہ وہ تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہوئی نظر آئے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام مفکرین کا جائزہ لیجیے، سوچنے والوں کا جائزہ لیجیے تو یہ معلوم ہو اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی اور اس کا انکشاف انہوں نے کیا. ایک نوجوان ہے جو کھانا پکا رہا ہے، بڑا سست ہے، بڑا لیزی ہے. عالم یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے. ماں ہے وہ تانا دے رہی ہے، باپ ہے وہ تانا دے رہا ہے، بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ کرنا بھی ہے تمہیں، وہ کھانا پکا رہا ہے، بھاپ سے ڈھکن اٹھ جاتا ہے کھانے کا، اس پہ پتھر رکھ دیتا ہے، پھر وہ اٹھ جاتا ہے. اچانک اس کا ذہن بول اٹھتا ہے بھاپ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس سے ٹرین چلائی جا سکتی ہے، بڑے سے بڑا کام کیا جا سکتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی بات ہے جو اچانک انسان کے ذہن میں موجود ہے اور پھر سامنے آ جاتی ہے؟ دوسرے انسان اس پہ غور نہیں کر پاتے، ایک انسان اس پہ غور کرتا ہے، ایک انسان اس پہ سوچتا ہے، ایک انسان اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے اور وہ پھر دنیا کا محقق بن کے سامنے آتا ہے، وہ پھر دنیا کا تحقیق کرنے والا بن کے سامنے آتا ہے. اسے آرکیمیڈیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرے مفکرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان کے شعور سے زیادہ طاقتور انسان کا لاشعور ہے. انسان کے لاشعور میں اگر سینکڑوں سال پہلے کوئی چیز محفوظ کر دی جائے تو کبھی بھی وہ شعور کے ذریعے سے نمایاں ہو سکتی ہے. انسان اپنے باپ کے صورت کا وارث ہے، انسان اپنے باپ کے کردار کا وارث ہے. باپ کی جیسی تصویر ہوتی ہے بیٹے کی اکثر ویسی ہوتی ہے، حتیٰ کہ باپ جیسے چلتا ہے بیٹا ویسے چلتا بھی ہے. باپ کے بولنے کا جو انداز ہے بیٹے کا بولنے کا وہ انداز ہے، حتیٰ کہ باپ تو بہت ہی باوقار بیٹے ہیں جو اپنے باپ کا لباس بھی اختیار کرتے ہیں، ان کی ادائیں بھی اپنا لیتے ہیں. عجیب عالم ہے، دیکھ رہے ہیں الولد سر الابی ہے. بیٹا اپنے باپ کا آئینہ دار ہوتا ہے، اپنے باپ کی ادا کو اختیار کرتا ہے. بیٹا باپ کے کردار کا وارث ہوتا ہے، بیٹا باپ کے انداز کا وارث ہوتا ہے، بیٹا باپ کے چہرے کا وارث ہوتا ہے، بیٹا باپ کی فکر کا وارث ہوتا ہے، بیٹا باپ کی زبان کا وارث ہوتا ہے، بیٹا باپ کے ٹون کا وارث ہوتا ہے، طرز استدلال کا وارث ہوتا ہے. تو کیا بیٹا باپ کے علم کا وارث نہیں ہوگا؟ یقین مان لو قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی حضرت آدم کو بتا دی گئی، مگر ہر آدمی کو آدم کا پورا ورثہ نہیں دیا گیا. قیامت تک جتنے بھی تحقیق کرنے والے ہیں ان کے ذہن پر آدم کی کوئی تصویر ابھر گئی، علم میں آدم کا کوئی بھی چہرہ سامنے آ گیا. حضرت آدم کو کائنات کی ہر چیز کا علم تھا. کسی کے سامنے ایک تصویر آ گئی، کسی کے سامنے دو تصویر آ گئی، کسی کے سامنے تین تصویر آ گئی اور وہ انکشاف کرتا چلا گیا. قیامت تک جتنے بھی انکشافات ہوں گے یہ وراثت ہے آدمیت کے، یہ ورثہ ہے جناب آدم کے. جناب آدم کو تمام چیزوں کا نام بتایا گیا، ورنہ اتفاقاً ایک سیب کی بنیاد پر کشش ثقل زمین کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے مرید بیچارے چلے گئے ناراض ہو کر کہ پیر صاحب کا چہرہ تو ہے ہی نہیں، ہم کیا بیٹھے. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یقیناً آئیں گے تو انہیں ہم روکے رہتے. ضرور پاک پڑھیے اللہ وہ مجھ سے کہہ کے گئے کہ پیر صاحب سلام پیش کر دیجیے گا. میں سلام کر رہا ہوں. ہاں تو میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ قیامت تک انسان جو بھی علم حاصل کرے گا وہ حضرت آدم کا ورثہ ہوگا.
ہم ڈارون کی طرح سے اپنے باپ کو یا اپنے نسل میں کسی بندر کا اضافہ نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بندروں سے ترقی کر کے انسان بنا ہے. ہمارے والد گرامی وقار، ہمارے جد امجد، ہمارے گریٹ گرانڈ فادر جو تھے یقینی طور پہ وہ کائنات میں انتہائی بہتر تھے، انتہائی افضل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین مخلوق تھے. ہم تو ان کا ورثہ حاصل کر رہے ہیں، ان کی وراثت کی راہ پہ چل رہے ہیں، ان کے بخشے ہوئے علم کو دنیا میں پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا تھا ذہن انسانی میں وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا. دنیا کا علم بھی منتقل ہوتا رہا اور دین کا علم بھی منتقل ہوتا رہا. ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی صلاحیتوں سے ہے، انسان کی مادی زندگی سے ہے، انسان کے تقاضوں سے ہے، انسان کی عشرتوں سے ہے، انسان کے شب و روز سے ہے. اور ایک وہ علم ہے جس کا تعلق انسان کے کردار سے ہے، انسان کی سچائی سے ہے، انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کی پہچان سے ہے، انسانیت کے تعارف سے ہے، انسان کے وقار سے ہے. مادی فلاح کا علم دوسرے بیٹوں کو عطا ہوتا رہا مگر انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے آدم کے وہ بیٹے دنیا کے سامنے آتے رہے جنہیں منتخب طور پہ نبی کہا گیا، جنہیں رسول کہا گیا، جنہیں پیغمبر کہا گیا. علم آدم اپنے تکمیلی مراحل طے کرتا رہا. نوح بھی آدم کا علم لے کر کے آئے، ابراہیم بھی آدم کا علم لے کر کے آئے، اسماعیل بھی آدم کا علم لے کر کے آئے، حضرت عیسیٰ بھی آدم کا علم لے کر کے آئے. جب تک علم تکمیلی مراحل طے نہ کر سکا تھا اور نبی آتے رہے پھر ایک ایسا نبی جل مگر ہوا جو آدم کے تمام علوم کا وارث بن کے تشریف آیا اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. نبوت ختم کر دی گئی لیکن ان کی علم کی وراثت کو آگے منتقل کرنا یہ ان کی امت کے علماء کا کام ہے، درسگاہوں کا کام ہے. ان درسگاہوں کا جو کردار سنوارتی ہیں، ان درسگاہوں کا جو اخلاق سنوارتی ہیں، ان درسگاہوں کا جو زندگی سنوارتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فیکٹریوں کا زمانہ ہے، یہ کارخانوں کا زمانہ ہے، یہ زمانہ مصنوعات کا ہے، یہ زمانہ نئی نئی چیزوں کی ترتیب کا ہے. اس زمانے میں فیکٹریاں مصنوعات تیار کرتی ہیں، کارخانوں میں پروڈکشن ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں دنیا کے سامنے آتی ہیں. لوہے کی فیکٹری سے نئی نئی مصنوعات تیار ہوتی ہیں، اسٹیل کی فیکٹری سے نئی نئی مصنوعات تیار ہوتی ہیں. فیکٹریاں وہ ہیں جہاں چیزیں بنتی ہیں مگر تعلق وہ ہوتا ہے جہاں انسان ڈھلتا ہے، جہاں کردار ڈھلتا ہے، جہاں کیریکٹر ڈھلتا ہے، جہاں انسان سیرت مصطفیٰ کا ایک اظہار ہوتا ہے، جہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام زندگی کو لے کر کے دنیا کے مختلف کوشوں میں انسان پڑھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ دنیا کے دارالعلوموں کی محنتوں کا جائزہ لیں اور ان کے اثرات کا جائزہ لیں تو آپ حیرت و استعجاب میں ڈوب جائیں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، دنیا کے بڑے بڑے ادارے، دنیا کی بڑی بڑی درسگاہیں الہاد پھیلا رہی ہیں، بے دینی پھیلا رہی ہیں، میں کہتا ہوں بدتہذیبی پھیلا رہی ہیں. لیکن آج بھی اگر شرم موجود ہے تو انہی درسگاہوں کا صدقہ ہے، اگر حیا موجود ہے تو انہی درسگاہوں کا صدقہ ہے، اگر اللہ کا تصور موجود ہے تو انہی درسگاہوں کا صدقہ ہے، اگر بندگی موجود ہے تو انہی درسگاہوں کا صدقہ ہے، اگر غیرت موجود ہے تو انہی درسگاہوں کا صدقہ ہے. اگر یہ چٹائیوں اور پٹائیوں کے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یہ طنز کے طور پہ بولیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے میں دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. اس لیے میں لگا رہا ہوں کہ ملت اسلامیہ اگر چٹائیوں اور پٹائیوں کے درسگاہوں میں پڑھنے والے یہ بچے اور یہ علماء نہ ہوتے تو صدیوں پہلے مسلمانوں کے ذہن سے خدا کا تصور نکل گیا ہوتا، دین کا احساس نکل گیا ہوتا، بچوں سے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہوتا، ماؤں سے امت کا حقیقی تصور مٹ گیا ہوتا. لیکن آج جتنا بھی اسلام موجود ہے یہ انہی درسگاہوں کا صدقہ ہے، یہ انہی مدرسوں کا صدقہ ہے، یہ انہی اداروں کا صدقہ ہے، یہ انہی مسجدوں کا صدقہ ہے، یہ انہی علماء کا صدقہ ہے. دنیا ان کو جتنے بھی تانے دے اسے دے لینے کا حق ہے، دنیا جتنا بھی الزام لگانا چاہے وہ لگائے. لیکن قسم خدا کی صدیاں گزر گئیں کہ ہمارا کوئی بھی اقتدار مذہب کے لیے اقتدار کے سائے میں کوشش نہیں کر رہا ہے. غالباً سقوط غرناطہ اور سقوط بغداد کے بعد دنیا میں کوئی ایسی منظم کوشش نہیں دکھائی جا سکتی کہ کسی بادشاہ نے یا کسی حکمراں نے مذہب کو بڑھانے کے لیے یا دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی ہو. مغلوں نے کہیں انفرادی طور پہ کہیں کی ہوگی، کوئی ایک مدرسہ جون پور میں قائم کر دیا ہوگا، یا لاہور میں ملا عبدالحکیم کو انہوں نے ممکن ہے کہ تھوڑی سی سیالکوٹ میں جاگیر دیتی ہو. کے منظروں میں داخل ہو جاتے ہیں. بادشاہ ہرقل نے جو شاہ روم تھا، ہرقل بادشاہ نے کہا او کلمہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کھول
حضرات صحابہ کرام جن کی سربراہی حضرت عبداللہ بن حذافہ صحیح فرما رہے تھے، انہوں نے کہا اے اتنی دھمکی دینے والے، یہ محمد عربی کے غلام ہیں، جان چلی جائے گی لیکن دین محمدی نہیں جائے گا۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، قبراں دے